میں آرزوئے دید کے کس مرحلے میں ہوں، خود آئینہ ہوں یا میں کسی آئینے میں ہوں، اور تیرے قریب رہ کے بھی ہوں تجھ سے بے خبر، تجھ سے بچھڑ کے بھی میں تیرے رابطے میں ہوں۔ عجب انداز تجھ کو نرگس مستانہ آتا ہے کہ ہر ہوشیار بننے کو جہاں دیوانہ آتا ہے، کہ ہر ہوشیار بننے کو جہاں دیوانہ آتا ہے۔ کوئی زاہد ہو واعظ ہو بے تابانہ آتا ہے، وہی مسجد سے اٹھ کر جانب میخانہ آتا ہے، سمجھ میں جس کے راز بادہ و پیمانہ آتا ہے۔ اور حقیقت میں نگاہیں دیکھ لیتی ہیں حقیقت کو، حقیقت میں نگاہیں دیکھ لیتی ہیں حقیقت کو، چھپا سکتے نہیں کثرت کے پردے رنگ وحدت کو، سمجھتے ہیں محبت والے آداب محبت کو، زمانہ کیا سمجھ سکتا ہے اس کے کفر الفت کو، نظر بت میں بھی جس کو جلوہ جانانہ آتا ہے، زمانہ کیا سمجھ سکتا ہے اس کے کفر الفت کو، نظر بت میں بھی جس کے جلوہ جانانہ آتا ہے۔ اور کری ہے دیر میں وہ سجدہ ریزی عین مستی میں، کری ہے دیر میں وہ سجدہ ریزی عین مستی میں، مجھے کافر لگے کہنے مسلمانوں کی بستی میں، نظر آتی نہیں کچھ اپنی ہستی میں، کچھ ایسا کھو گیا ہوں دل کے ہاتھوں بت پرستی میں، جدھر جاتا ہوں میرے سامنے بت خانہ آتا ہے، جدھر جاتا ہوں میرے سامنے جانانہ آتا ہے۔ اور ہر ایک غواص کو غافل در عرفاں نہیں ملتا، ہر ایک غواص کو غافل در عرفاں نہیں ملتا، نہیں اس راہ میں مقصود دل آسان نہیں ملتا، کبھی گلشن میں کانٹا بے گلے خندہ نہیں ملتا، نہ گزرے کفر سے جب تک کبھی ایمان نہیں ملتا، کہ پہلے تو حرم کی راہ میں میخانہ آتا ہے، کہ پہلے تو حرم کی راہ میں بت خانہ آتا ہے۔ اور نہ حاصل ہے سکون صحرا میں اور نہ دل کو بستی میں، بلندی پر گزر ہوتا نہ ہوتا میرا پستی میں، خبر تک بھی نہیں کیوں محو ہوں الفت پرستی میں، حجاب ذات کے پردے اٹھے ہیں کیف و مستی میں، نہ جانے کس کی ہستی دیکھتا ہوں اپنی ہستی میں، اور میں ہوں وہ رند میری زندگی میں خانے میں گزری، میں ہوں وہ رند میری زندگی میں خانے میں گزری، میری عزت کیا کرتے تھے صوفی زاہد و متقی، میری تربت پہ آ کے خود یہ ساکی نے دعا مانگی، خدا بخشے بہت اچھی گزاری میں پرستی میں، میری تربت پہ آ کے خود یہ ساکی نے دعا مانگی، خدا بخشے بہت اچھی گزاری میں پرستی میں۔ اور تھے پنہاں آتش فرقت کے سینے میں بہت شعلے، نظر تھی چار سو میری فرشتے لے کے جب پہنچے، اور وہاں سے خودی کو دیکھ کر جنت میں یوں بولے، یہ کافر کیوں چلا آیا مسلمانوں کی بستی میں۔ اور تیرے جلوے بھی رہتے ہیں صنم بھی اس میں رہتے ہیں، اہل دیر بھی اہل حرم بھی اس میں رہتے ہیں، انہی پر ہی نہیں موقوف ہم بھی اس میں رہتے ہیں، ہر ایک درہا کی دنیا بس رہی ہے جن کی بستی میں، اور تجلی بار ہیں اور پردہ حائل میں رہتے ہیں۔ مرزا غالب نے کہا تھا کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، کس سلیقے سے چلمن میں چھپے بیٹھے ہو، تجلی بار ہیں اور پردہ حائل میں رہتے ہیں، تڑپتا دیکھنے کو ہر دمے بسمل میں رہتے ہیں، بنا جو آب و گل سے دل وہ کب اس دل میں رہتے ہیں، کہ جس کی جان جاتی ہے اسی کے دل میں رہتے ہیں، کہ جس کی جان جاتی ہے اسی کے دل میں رہتے ہیں۔ اور ادھر عشق جفا جو ہے ادھر حسن جفا پرور، ادھر عشق جفا جو ہے ادھر حسن جفا پرور، لگاوٹ کا یقین اس کو وفا کا ہے اسے باور، تصور نے دکھایا شعبدہ تصویر سے بڑھ کر، خدا رکھے محبت نے کیے آباد وہ منظر، میں ان کے دل میں رہتا ہوں وہ میرے دل میں رہتے ہیں، خدا رکھے محبت نے کیے آباد وہ منظر، میں ان کے دل میں رہتا ہوں وہ میرے دل میں رہتے ہیں۔ اور سجا ساقیہ ایک محفل جس کی ہم آرزو کرتے رہتے ہیں، ایک بزم جس میں پرستی کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے،
दर्द व सोज की बात होती है, अहले बैत की बात होती है, प्यार की बात होती है। अल्लाह का शुक्र, इस एक नेमत पर जितना शुक्र अदा करें। हज़रत इमाम गज़ाली का एक कौल मुझे याद आ रहा है। आप फरमाते हैं कि जब एक मोमिन, एक मुसलमान को फ़र्ज़ नमाज की अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाता है और वो फ़र्ज़ नमाज अदा कर लेता है, तो फरमाते हैं मेरा अक़ीदा और ईमान ये कहता है कि वो जो तौफ़ीक उसे अल्लाह ने अता फ़रमाई कि वो फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहा है और अल्लाह की तौफ़ीक के सदक़े में वो अल्लाह की बारगाह में अपना सर तस्लीम खम कर रहा है, ये इतना बड़ा इनाम और इतना बड़ा फ़ज़ल है अल्लाह का कि इस फ़ज़ल के शुक्राने के 2 रकत उस पर नफल के वाजिब हो जाते हैं। ये जो हमें एजाज़ अल्लाह ने अता फ़रमाया, ये जो हमें अल्लाह ने मौका अता फ़रमाया, और फिर आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और कि ये जो घड़ियाँ, बल्कि मुझे कारी साहब की कल मुझे एक वाक़या छोटा सा सुना रहे थे कि एक दरवेश से उनका मुरीद मिला, तो उस दरवेश ने अपने मुरीद से पूछा कि घड़ी कौन सी अच्छी होती है। उसने कहा जी सीको 5 बहुत अच्छी होती है। फिर उन्होंने कहा नहीं बताओ घड़ी कौन सी अच्छी होती है। उन्होंने कहा जी कैसी हो, उससे भी अच्छी होती है। जब तीसरी दफ़ा उन्होंने पूछा तो वो खामोश हो गया। उसने कहा ख़ास बात है जो बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, घड़ी कौन सी अच्छी होती है, घड़ी। उन्होंने कहा जी आप ही बता दें घड़ी कौन सी अच्छी होती है। वो कहने लगे कि घड़ी वही अच्छी होती है जो अपने यार के सामने गुजर जाए। हमारी ये घड़ियाँ, अल्लाह इन घड़ियों को कबूल फरमाए, और कबूल इसलिए हैं कि हम सामने हैं तो कबूल हैं। अल्लाह ताला इन घड़ियों के सदक़े में हमें इस दर और इस खानवादे के साथ निस्बत, हया और वफ़ा अता फरमाए। मैं जनाब से इल्तिमास गुजार होता हूँ, क्योंकि तू देखे तो बन खुद से बसने लगे, तू बोले तो मोती बरसने लगे। मैं जनाब से मुल्तमिस होता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मुकर्रम और यारान तरीक़त, अल्लाह का फ़ज़ल है, शुक्र है कि आज फिर उसने अपनी बारगाह में बुलाया। बेहद तारीफ़ अल्लाह जल्ल शानहू के लिए और बेहद दुरूद सलाम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर, आपकी आल पर, आपके अस्हाब पर, अहबाब पर। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज़ में प्रोफेसर साहब ने आपके सामने बहुत अहम नुकात बयान किए। फिर अच्छा उनको समझाने का भी जो तरीका है इनका बहुत अच्छा, उसमें आपको समझाने की कोशिश की गई कि मैं और इससे छुटकारा और ये कैसे मुमकिन। तो ये मुजाहिदात जो आप कर रहे हैं यही इसी से उस चीज़ को हटाने की शुरुआत होती है, और आगे चलते चलते फिर इंसान उस मकाम की तरफ लौटता है। आज जैसा कि सवालात के जवाब का ही दिन है, थोड़ा सा तसव्वुफ़ के मुतल्लिक़ बयान होगा। रात भी जो दर्स था मौला अली अल मुर्तज़ा और शान अहले बैत और ख़ासकर हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम के मुतल्लिक़, उसके अगर गहराई तक जाएं तो वो भी दर्स सारा रूहानियत पे ही मबनी था। और यकीनन तमाम रूहों में सबसे प्यारे रूह भी उन्हीं हस्तियों में उतरे। अल्लाह पाक ने अपनी तजल्लियों का फिर शुमार नहीं किया जब उनको बनाया। तो बहरहाल रात को काफ़ी एक लंबाई लेक्चर हुआ है, उसका असर सारी रात और सारा दिन और अभी तक तबीयत पर वारद रहा। ज़ाहिरी तौर पे तो ये जो ज़ाहिरी इंसान की सेहत है उन असरात की मुतहम्मल नहीं होती, अपसेट हो जाती है, मगर अंदर से जो है वो ठीक सेट रहती है। बहरहाल गाह बईद
گاہ بعید وہم و گماں، گاہ قریب شاہ رگ گاہ قریب وہم و خیال، اس کی رفاقتوں میں رات ہجر بھی تھا وصال بھی۔ تو پروین شاکر کا یہ شعر، اس میں کافی حقیقت کہ ان کا تذکرہ ہوتا رہا، اور قرب و جوار میں ہم بھی رہے وہ بھی رہے، لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ اگر موجودگی کو تصور کریں تو کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ اور اس کے پیارے نہیں ہوتے؟ صرف اپنا ظرف ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھنے سے ان چیزوں کو قاصر رہتے ہیں۔ اللہ پاک کی توفیق سے ہی سب کچھ ممکن ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت رابعہ بصری کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ ان کے گھر آپ جاتی ہیں، تو اس وقت وہ مکان کی چھت پر بہت گریہ و زاری کر رہے تھے، بہت رو رہے تھے۔ اب یہ بات خاص ہے کہ اہل اللہ جو ہیں، اللہ والے، ان کا رونا وہ خاص امر کے تحت ہوتا ہے کہ سارے ہی محبت کے آنسو ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے اور تیری محبت نے ہمیں کہاں سے اٹھا کے کہاں لا بٹھایا، ورنہ ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب اس مقام پہ فائز ہوں تو پھر رونا خوف سے نہیں ہوتا، ہاں پھر رونا محبت میں ہوتا ہے۔ اتنے روئے کہ وہ جو پرنالا تھا اس سے آنسو نیچے ٹپک رہے تھے، اور ادھر جو جانے والی تھی ان کے گھر وہ اہل اللہ تھے، مگر یہ کلندر تھی، یہ کلندر تھی۔ یہ ان کو کیا کہتی ہے کہ اگر آپ کی گریہ زاری اس میں کوئی فریب کا راز ہے تو اسے بند کر دو۔ دیکھیں نا، سمجھا رہی ہے، بات سمجھا رہی، پتہ تھا اہل نظر کو اہل نظر کی خبر ہوتی ہے۔ رات کو بات ہو رہی تھی کہ ایک سفر ظاہری ہے، ایک سفر باطنی ہے، جو اس کی طرف جانے سے ہٹ جاتے ہیں ان کو سفر ظاہری میں وہ پھینک دیتا ہے، وہ پھرتے رہتے ہیں، اور وہ ظاہری تو سٹیشن جان لیتے ہیں کہ اب فلاں چیز آ گئی، فلاں چیز آ گئی، لیکن باطن والوں کے سفر سے وہ ناآشنا ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کا سفر ہی ظاہری ہے، باطن سے ان کو کوئی خبر نہیں۔ تو جو باطن کا سفر کرتے ہیں وہ باطنیت میں سب کو جانتے ہیں کہ کس سٹیشن پہ کھڑا ہے، میاں چنو ہے، ملتان ہے، سما سٹا ہے یا لودھراں ہے، اپنے اپنے سٹیشن جیسے ظاہری اسی طرح باطنی۔ جانتی تو وہ تھی، لیکن امت میں اس نے ایک نصیحت چھوڑنی تھی۔ آقا علیہ السلام کا جو کام ہے اس امت کے سپرد ہے۔ بعد میں آنے والے اصحابوں، اہل بیت اطہار اور اصحابہ کرام کے بعد یہ کام اولیاء اللہ نے ہی کیا، وہی کام رابعہ بصری بھی کر رہی ہے۔ وہ سلسلہ ولایت میں کلندریت کے مقام کی طرف آئی، ایک عشق ہی عشق جو سراسر ہے اس کی طرف آئی، اور باقی صوفیاء کرام یا دیگر وہ عشق میں تو ہوتے ہیں مگر ان پہ لبادہ ظاہری اور باطنی کچھ اور ہوتا ہے۔ کلندریت اسی صوفیاء کرام میں سے ایک گروہ کا نام ہے۔ ایک صوفیاء کرام میں ہی ایک ایسا طبقہ جو ان سب سے جداگانہ صلاحیتیں رکھتا ہے، اس کا دماغ بھی الگ ہے، اس کا دل بھی الگ ہے، اور اس کا عشق بھی الگ ہے، اس کا ایمان بھی الگ ہے، اور اس کا مقام بھی پھر الگ ہے۔ کیوں؟ اس کا سارا کام ہی الگ ہے۔ ایسی شخصیت خواجہ حسن بصری جنہوں نے خرقہ خلافت مولا علی کا لیا ہے، اس گھر سے پلے ہیں، اس گھر سے پلے ہیں۔ امام روحانیت و طریقت کے امام ہیں یہ، اور اہل ایمان کا قبلہ ان کو سمجھا جاتا ہے، اور بہت سارے صوفیاء کرام کے اہل اللہ کے اساتذہ میں ان کا شمار ہے، اور مشائخ میں ان کا شمار ہے خواجہ حسن بصری۔ تو ان کو یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اگر اس میں کوئی فریب کا ہے سسٹم تو اس کو بند کرو۔ اب یہ کلندرانہ بات تھی کہ کیا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک عجیب بات، الٹی بات کرنی، لیکن اس میں اصلاح کی اور محبت کی خوشبو آتی ہو۔ ایسے بے تکی باتیں نہیں کہ ایسے جیسے حجتیں کرتے رہتے ہیں، حجت نہیں، اس میں محبت اور اسرار کی بو آ رہی ہے، اصلاح کی بو آ رہی ہے۔